Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، پکاریں، ان سے کہیں پکارو انہیں جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کر رکھا ہے. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ہی تمہاری تکلیف کو ٹالنے کی طاقت رکھتے. ایک یہ کہ تکلیف ختم کر دیں تم سے، مصیبت کو ختم کر دیں، ایک یہ کہ اس کو ٹال دیں، کم از کم ڈیلے کر دیں تھوڑا سا، اس کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں مشرک پکارتے ہیں. بہت اہم بات ہے، جنہیں مشرک پکارتے ہیں، جن ہستیوں کو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ سے قربت کا رستہ تلاش کر رہے ہیں. جنہیں یہ پکار رہے ہیں نا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، وہ تو خود اللہ کی قربت کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے اللہ کے قریب ہوں گے. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا جس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے. أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، یا ہم اسے بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب، یہ بات جو ہے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم فرمائشی نشانیاں بھیجیں. بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ مشرک کہتے تھے جو ہم فرمائشیں کرتے ہیں وہ معجزات کیوں نہیں آتے. اللہ فرما رہے ہیں ہمیں کسی نے روکا نہیں ہوا. الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات سے کہ انہیں پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی واضح نشانی کے طور پر. فظلموا بها، انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک آپ کے رب نے تمام لوگوں کو گھیر رکھا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور ہم نے وہ منظر، ہم نے نہیں بنایا وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر لعنت بھیجی گئی، زقوم کا درخت جو جہنم کی بنیادوں سے نکلے گا، اس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں. لیکن یہ جہنمیوں کے لیے ٹریٹ ہے، یہ جہنم کی بنیادوں سے برآمد ہوگا. اور یہ آگ اور یعنی جو بنیاد ہوگی نا، جیسے ہمارے یہاں مٹی سے، زمین سے کوئی شے، کوئی پودا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، تو جہنم کی جس بنیاد سے زقوم کا درخت نکلے گا، وہ بنیاد آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے بھر دی گئی ہوگی. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر وہ یہ ہمارا جو ڈرانا ہے نا، یہ انہیں نہیں بڑھاتا مگر اور سرکشی اور طغیانی میں پڑ جاتے ہیں وہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بہت تفصیل سے ہم یہ واقعہ پڑھے ہیں الحمدللہ. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں جسے تو نے گارے سے پیدا کیا ہے. قَالَ، اور اس نے کہا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کیا تو نے یہ دیکھا جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً اگر تم نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لَأَحْتِنَكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور اس کی اولاد پر قابو پالوں گا سوائے چند ایک لوگوں کے. قَالَ اذْهَبْ، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، بس جو تیری ان میں سے پیروی کرے گا. فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بے شک جہنم تم لوگوں کا پورا پورا بدلہ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور بہکا لے جن کو ان میں سے تو بہکا سکتا ہے. بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے لے آ. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد کا حصہ دار بن جا. وَعِدْهُمْ، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان تو وعدہ کرتا ہے صرف دھوکے والا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اللہ نے کتنے یعنی یقین کے ساتھ یہ بات کی. تو نے جن جن کو گمراہ کرنا ہے کر لے، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا.
وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ان کا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جس کا وکیل ہو جائے اسے اور کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تم منہ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بہت ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کے کنارے پر دھنسا دے زمین میں؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تم پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں سمندر میں دوسری مرتبہ لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الريح، اور پھر تم پر سخت طوفانی ہوا کو بھیجے. فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے ناشکری کی. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے ہمارے سامنے اس ڈبونے پر کوئی پوچھنے والا نہ پاؤ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی نسل کو عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں سوار کیا مختلف سواریوں پر، خشکی میں بھی اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں بہت سی چیزوں میں جنہیں ہم نے پیدا فرمایا نمایاں فضیلت عطا فرمائی. اشرف المخلوقات بنایا اس انسان کو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم ہر گروہ کو بلائیں گے اس کے لیڈر کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا ہوا تھا، اللہ کی آیات سے اندھا بن جاتا تھا، گویا یہ کہ دیکھتا ہی نہیں تھا، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا تھا، اللہ کی معرفت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا. فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ قریب تھے کہ آپ کو بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، تاکہ آپ کسی اور بات کی نسبت کریں اس پر، اس وحی کے خلاف. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو تب وہ آپ کو بڑا گہرا دوست بنا لیتے. یعنی اگر آپ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کوئی اور بات پیش کرتے اللہ کا کلام کہہ کر، تو یہ مشرک آپ کو اپنا دوست بناتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو یقیناً آپ اس طرف مائل ہو سکتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جائیں. اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم ضرور چکھاتے آپ کو اس دگنی سزا دنیا میں اور دگنی سزا موت کے بعد. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا، اور وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قریب تھے، لا يستفزونک من الارض، کہ آپ کو اس مکے کی سرزمین سے اکھاڑ دیں. لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب تو وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت کم. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ دستور ہے جنہیں ہم آپ سے پہلے رسولوں میں بھیج چکے ہیں. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے دستور کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. اب بہت خوبصورت آیات. یہ مشرک آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں، آزمائش میں ڈال رہے ہیں. آپ جواب میں کیا کریں؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ان کی سازشوں کا جواب آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. سورج کا ڈھلنا زوال ہے، زور کا وقت، تب سے لے کر
رات کے ڈھلنے تک یعنی عشاء تک، ظہر سے عشاء تک نماز قائم کیجیے۔ کون سی نماز رہ گئی؟ فجر کی۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، باقی ساری نمازیں، اور فجر کا کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازوں کے ساتھ کمپیریٹیولی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ فجر کے قرآن پڑھنے کا وقت تو حضوری کا وقت ہے، یعنی وہ وقت ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہو رہی ہے، صبح والے فرشتے آ رہے ہیں اور رات والے فرشتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں گواہی دیں گے آپ کے اس قرآن پڑھنے پر قیامت کے دن۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھیے اس قرآن کے ساتھ۔ تہجد یہ نہیں کہ بس صرف وہ تہجد تو ادا ہو جائے گی اگر تیزی سے رکعتیں پڑھ دیں، لیکن اصل کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس تہجد میں قیام اللیل کریں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایسے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رات آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا طریقہ سیکھ لوں، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، پھر میں ویسے کیا کروں، ایک رات ٹریننگ کے طور پہ مجھے ساتھ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کر سکو گے۔ میں کہا نہیں، مجھے اجازت دے دیں، میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور ایسی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ اب وہ صحابی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلی رکعت سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ شروع کر دی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم ہونے والی ہو گئی۔ میں نے سوچا سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع کر دیں گے۔ سورہ بقرہ کتنے پاروں پر ہے؟ 2.5 پارے۔ میں نے سوچا سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر دیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر آپ نے سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ پڑھی، اور بھی بہت سی صورتیں پڑھی۔ وہ کتنی ہے پتہ نہیں، کس رکعت کتنی رکعتوں کی بات ہو رہی ہے؟ 1 رکعت کی، اتنا لمبا قیام۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اور رکوع اتنا لمبا تھا جتنا قیام تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا قیام تھا۔ یعنی اتنا لمبا، یعنی اتنی لمبی یہ نماز ہوئی ہے کہ اس صحابی نے بھی 1 رکعت کے بعد نہیں بیان کیا کہ کل رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، 1 رکعت اتنی لمبی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت ہے، وہ کہتی ہے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا میں تھک گئی، پھر آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے رکوع میں قے آ گئی، اور مجھے نماز توڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا کہ یہ اللہ کے نبی کا کام ہی ہے، میں نہیں کر سکتی ایسا۔ اتنی لمبی لمبی رکعتیں، پاؤں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ یہ کیفیت قیام اللیل کی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، تو اور رات کے وقت میں تہجد پڑھیں۔ سورت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے سفر میں معراج، قربتیں، محبتیں چاہتے کس وقت لینا چاہتے ہو؟ تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، تہجد کا قرآن پڑھا کرو۔ نافلۃ اللہ کی، آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ یہ 5 نمازیں دن کی اور 1 نماز تہجد کی، تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ وَقُلْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کریں، الفاظ بھی خود اللہ سے کہا رہا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے جہاں داخل فرمائیے سچائی کے ساتھ داخل فرمائیے، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے جہاں سے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالیے، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ میں کسی بستی میں رہوں تو حق پر رہوں، اور اگر کسی سے نکالا جاؤں تو حق پر نکالا جاؤں۔ ہجرت، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرمائے۔ وَقُلْ، اب کیا دعا کرائی ہے؟ مجھے اپنے پاس سے مدد دے،
مدد دیں. اور ساتھ ہی کہا اور یہ بھی کہیں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹ جانے والا. مکی صورت ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، آپ کو جانا پڑے. آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میری مدد اپنی طرف سے فرما دے. جب آپ اللہ کی مدد پر توکل کریں گے ہم آپ کو کہیں گے بس اب کیا ہے، اب آپ نے پڑھنا ہے جاء الحق وزهق الباطل. کب؟ فتح مکہ پہ. یعنی جب یہ آیات نازل ہونی کوئی امکان ہی نہیں محسوس ہو رہا کہ مکہ فتح بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت بھی وہاں قائم ہو سکتی ہے، وہاں پر اللہ کا قانون بھی نافذ ہو سکتا ہے. نو پاسبلٹیز، نو گراؤنڈ ریئلٹیز. لیکن آپ دعا کریں، آپ نے اللہ کی مدد مانگ لی، اب یہ ہوگا، حق آئے گا اور باطل مٹے گا. اور آپ یہ کہہ رہے ہوں گے جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بت توڑ رہے تھے نا خانہ کعبہ کے 360، تو یہ الفاظ کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن شفا ہے. شفا ظاہری بیماریوں سے بھی ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی، لیکن اصل میں شفا کس لیے؟ باطنی بیماریوں سے، دل کی بیماریاں، سینوں کی بیماریاں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو یہ خسارے میں اور بڑھا دیتا ہے، وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، رخ پھیرتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے. یعنی جو انعام ہم نے اسے دیا ہے، جو دنیا کی شے دی ہے، اس میں مشغول ہو گیا، اللہ کو بھول گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ، بہت اہم آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں سانچے کو. ایک گلاس ہے نا، اس کا ایک سانچہ ہے، اگر میں اس میں جگ کے برابر پانی ڈالنا چاہوں تو نہیں ڈل سکتا. اس میں اتنا ہی پانی ڈلے گا جتنا اس کا سانچہ، اور اس کی شکل ویسی ہوگی جیسے اس کا سانچہ بنایا گیا ہے. میرے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں جو زہد اور تقوی کی بنیاد پہ صحابہ جیسا ایمان حاصل کر لے. کر سکتا ہے کبھی؟ نہیں کر سکتا. ہر شخص کا اپنا ایک سانچہ ہے، ہر شخص اللہ کا وہ ولی نہیں ہے، ہر شخص وہ زاہد عابد نہیں ہو سکتا، ہر شخص کا اللہ نے ایک سانچہ بنایا، لہذا اسے اس بنیادی سانچے کے مطابق عمل کرنا ہے، اسی پر وہ چلے گا. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مشرکین نے سوال کیا، بڑا چیلنج ہے اللہ کا. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اچھا ذرا بتائیں روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہیں روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم. میں میڈیکل کالج میں درس دیا کرتا تھا، میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھائی آپ اتنے پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں میڈیکل کے، مجھے بتاؤ یہ سول کیا ہے، روح کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں اس کی بے شمار ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں لیکن صحیح کوئی بھی نہیں ہے. اپنی بھرپور ترقی کے باوجود سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ روح کیا ہے، کدھر سے آتی ہے، کدھر چلی جاتی ہے، نہیں پتا. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا تھا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بس تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم ہے، اس سے آگے اب تم سر کھپاتے رہو، ٹکریں مارتے رہو، کوشش کرتے رہو، نہیں پتہ چل سکتا. یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ روح یہ تمہارے رب کے حکم سے آئے گی اور تمہارے رب کے حکم سے چلی جائے گی. وَلَئِن شِئْنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو یقیناً ہم لے جائیں اسے جو آپ نے وہی آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ اپنے لیے اس پر ہمارے سامنے کوئی حمایتی نہیں پائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سوائے اپنے رب کی رحمت کے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اس کا فضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت بڑا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا
القرآن، اگر یہ سارے کے سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ یہ سب ایک جوائنٹ وینچر کریں اور وہ کیا پروجیکٹ ہو کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن اور بنا لائیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ ان میں سے بعض کے مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال، ہر قسم کی مثال مختلف طرح سے بیان کیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پر اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا مگر صرف انکار کرنا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہ کافروں نے کہا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری کریں، أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نخیل وعنب، یا آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا بن جائے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر آپ ایک یعنی یہ جو باغ بنے گا اس کے درمیان میں سے نہریں جاری کر دیں، اور تسقط السماء، یا آسمان کو گرا دیں، کما زعمت علینا کسفا، جیسے کہ آپ ہم پر زوم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آسمان یعنی آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آسمان ہم پہ گر پڑے، او تعطی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آئیں اللہ اور فرشتوں کو ہمارے بالکل سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر بناؤ، بھائی آپ نبی ہیں، آپ کا پروٹوکول ہونا چاہیے، تو ایک گھر ہو آپ کے لیے سونے کا بنا ہوا، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں اوپر چڑھ کے دکھائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے خالی ہاتھ جائیں اور جب واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں اللہ کی دی ہوئی کوئی کتاب ہو، پھر مانیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان جو اللہ کا رسول ہے، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آتے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا، مگر اس بات پہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشر رسولا، اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم بھی ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیتے۔ یعنی جو لوگ ہیں انہی کے محاورے میں، انہی کی فریکوینسی میں ان سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ یہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں پائیں گے اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اٹھائیں گے، أُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس حال میں کہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت، جب بھی اس کی آگ سرد ہونے لگے گی، جب بھی اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے لگے گا، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے ان کے لیے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ بدلہ ہے ان کا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وقالوا، اور وہ کہتے رہے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں ایک نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اور پیدا فرما دے، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک مقرر مدت کر دے جس میں کوئی شک نہ ہو، فابى الظالمون الا کفورا، بس ظالموں نے انکار نہیں کیا مگر
قبول نہیں کیا مگر صرف انکار کرنا. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کے رحمت کی خزانوں پر اختیار کرتے، اذا لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم ضرور روک کر رکھتے خرچ کرنے کے ڈر سے. وکان الانسان قطورا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے. شکر کرو اللہ نے یہ سارے خزانے اپنے پاس رکھے اور اللہ اپنی مخلوقات کو کھل کر ان میں سے دے رہا ہے. اگر اللہ انسانوں کو ان پر کوئی یعنی بنا دیتا نا نگران، تو یہ کبھی مخلوقات پہ خرچ نہ کرتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں. فَسَأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، بنی اسرائیل سے پوچھو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ علیہ السلام میں تو آپ کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ آپ پہ جادو کر دیا گیا ہے. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو نہیں نازل کیا مگر زمین و آسمان کے رب نے آنکھیں کھولنے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں فرعون تیرے بارے میں گمان کر رہا ہوں تو ہلاک کر دیا جائے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے پیروں کو زمین سے اکھاڑ دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے بھی غرق کر دیا جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو بھی. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسكنوا الْأَرْض، زمین میں بس جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آخرت کا وعدہ آئے گا جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں سمیٹ کر واپس لے آئیں گے. وبالحق انزلناہ، اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے. وبالحق نزل، اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر 2 حیثیتوں میں، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. وقرآنا فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے تقسیم کیا ہے صورتوں میں، آیات میں. لِتَقْرَعَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آمنوا بِهِ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب اس سے پڑھا جاتا تھا ان کے سامنے، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں. ویقولون، اور وہ پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب بڑا پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ویخرون للاذقان یبکون، یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے اور کب ہو رہی ہے؟ قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں ویخرون، گر پڑتے ہیں وہ، للاذقان یبکون، روتے ہوئے، ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدوں میں جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہوئے. اتنی خشیت ان پر طاری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو رونے والی کم از کم شکل بنا لیا کرو. اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر رونے والی شکل بھی نہ بنا سکو، یعنی تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا، تمہارے اوپر قرآن کوئی اثر ہی نہیں کر رہا، تو پھر اپنے مقدروں پہ رویا کرو. تمہیں اللہ نے اس کتاب کے قابل ہی نہیں سمجھا. وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن انہیں خشوع و خضوع میں، عاجزی میں اور بڑھا دیتا ہے. آیت سجدہ ہے، آخر میں انشاءاللہ سجدہ کریں گے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اب ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا کہ یہ میرا اللہ ہے اور یہ رحمان ہے. اللہ کو اپنے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام کون سا لگتا ہے؟ رحمان. تو مکہ کے مشرکوں نے کہا یہ اللہ تو ہم نے سنا ہوا تھا، یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ یہ تو آپ نے کوئی نئی اصطلاح متعارف کرا دی ہمارے سامنے. تو اس پر جواب دیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں تم اس اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے بھی پکارو یہ سارے خوبصورت نام اسی اللہ کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک، اور بلند آواز سے نہ نماز پڑھو. ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت چپ کے پڑھو. اب ذرا اس کو سمجھ لیں. یہ جو
ہے کہ اونچی آواز میں نماز نہ پڑھو. اس کے بارے میں تو بڑی واضح بات ہے کہ جب ہم، اور یہ اکثر ہمارے حضرات غلطی اس میں کر جاتے ہیں، جب آپ جماعت کی شکل میں نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ کی آواز اتنی نہیں نکلنی چاہیے کہ کسی اور کے کانوں میں پڑ سکے. خاموشی سے. ہاں، جو آپ نفل نماز ادا کریں، خاص طور پر رات کی تاریکی میں، اکیلے میں، خلوت میں، آپ تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، تو پھر ذرا اس تضرع و خفیہ والی کیفیت آپ میں ہونی چاہیے. اس کو چپکے اور اس انداز سے کہ اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کریں. وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان، یعنی درمیانی راستے کو اختیار کیا کرو. وقل الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمام شکر اللہ کا، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے حکومت میں. اگر اللہ کے سوا اور حکمران ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا. ہر کہتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میری مرضی چلے گی، جیسے آج ہو رہا ہے. آج ایک خطے پہ جو حکمران بنتا ہے وہ کہتا ہے یہاں میری مرضی، دوسرے خطے کا حکمران کہتا ہے یہاں میری مرضی. اصل حکمرانی کس کے لیے؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، صرف اسی کے لیے حکمراں ہے ایک وہی. باقی بتانے آزری، باقی تو آزر کے تراشے میں بت ہیں. حکمرانی اللہ کی قائم کر لو، ساری دنیا ایک نقطے پر، ایک قانون پر، ایک شریعت پر جمع ہو سکتی ہے. ویسے نہیں ہوگی کبھی بھی. اپنے اپنے آئین بنا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے اپنے قانون اور تعزیرات بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اکٹھے ہوں گے تو اللہ کی شریعت پر ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کو حکم ہے، سورت کا آخر، بالکل آخری آیت، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی بڑائی بیان کریے، اسے بڑا تسلیم کرائیے، اس کی حکمرانی کو قائم کیجئے جیسے کہ اس کی حکمرانی کا حق ہے، ویسے کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے. اللہ کی بڑائی کو صرف بیان نہیں کرنا، اللہ کی بڑائی کو نافذ کر دینا. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.